گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ خدا ان کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ یسوع نے پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو۔ جان پائپر ایک مسیحی عالم، وہ یہ کہتے ہیں کہ صلیب ایمانداروں کے لیے جلال، قوت، عزت اور فخر کا باعث ہے۔ خدا کے عظیم خادم بلی گراہم کہتے ہیں کہ صلیب نجات کے لیے واحد راستہ ہے، اور صلیب ہمیں زندگی کا نیا مقصد دیتی ہے۔ صلیب یہ بتاتی ہے کہ خدا کے لیے ہمارا گناہ کس قدر بڑا اور سنجیدہ معاملہ تھا، مگر صلیب خدا کی ناماپی جانے والی محبت کو بھی بیان کرتی ہے۔ کسی خادم نے یہ کہا ہے، گناہ کے بارے میں بہترین سمجھ کہ گناہ کا نتیجہ کس قدر بھیانک ہے جاننے کے لیے ہمیں صلیب کا وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مسیح کی صلیب کے بارے میں جان لیں تو ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہ رہیں گے۔ کسی خادم کا یہ بھی کہنا ہے، پاک خدا تک رسائی کے لیے صلیب واحد راستہ ہے۔ اس کائنات میں صلیب عاجزی، حلیمی، انکساری اور عقیدت کی بہترین مثال ہے۔ صلیب کی دہشت، اس کی بروٹلنس کو جانتے ہوئے بھی خدا نے ہمارے لیے اپنے ارادے کو نہیں بدلا ہے، حالانکہ خدا کو علم کہ صلیب کس قدر خطرناک اور دہشتناک اور خوفناک موت ہے، پر خدا نے اپنے ارادے کو ہمارے لیے نہیں بدلا، بلکہ یسوع نے غضب کا پیالہ پینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ تیار تھا اس غضب کے پیالے کو پینے کے لیے۔ یسوع مسیح میں صلیب پر مجھے اور آپ کو پناہ، حفاظت اور آرام ملتا ہے، اور گناہ کی ساری قدرت مسیح یسوع میں صلیب کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ساری باتیں درست ہیں جو عالموں نے، خادموں نے صلیب کے بارے میں کہی ہیں، لیکن چرچ صلیب ہارفک اور بروٹل تھی۔ یہ موت دردناک اور خوفناک موت تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے والا شخص، اس کو لعنتی موت تصور کیا جاتا، اور آہستہ آہستہ انسان صلیب پر مرتا تھا۔ کئی گھنٹوں صلیب پر لٹکے رہنا، اور یہ بہت ہی زیادہ دردناک موت تھی۔ خداوند یسوع مسیح 6 گھنٹے صلیب پر لٹکے رہے، صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک 6 گھنٹے وہ صلیب پر لٹکے رہے۔ یہودی ان کی جو پہلی قربانی ہوتی تھی وہ 9 بجے شروع ہوتی تھی، اور ان کی شام کی قربانی 3 بجے ختم ہوتی تھی، یعنی میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح خدا کا بے عیب برا پہلی اور آخری قربانی، الٹیمیٹ سیکریفائس بنا، اور اس کے موت اور اس کے خون کی وجہ سے میں نے اور آپ نے گناہوں کی معافی کو جو ہے وہ پایا ہے۔ گتسمنی ہی سے اب تک کوڑوں کی مار کی وجہ سے، کیلوں اور کانٹوں کے تاج کی وجہ سے بہت سارا مسیح کا خون جو ہے بہہ چکا تھا، اور یہ کلمہ جو چھٹا کلمہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، پیڈ ان فل، جس کے لیے یونانی لفظ ٹیٹیلسٹائی ہے، یہ چھٹا کلمہ تاریکی کے اندر جو ہے کہا گیا۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف اور درد کا سامنا، انہیں کوڑے بھی مارے گئے، اور یہ بہت
اذیت والا معاملہ تھا. تنومند سپاہی رومی جو ہیں وہ کوڑوں کو مارتے تھے اور کوڑوں کی مختلف اقسام یا شکلیں ہوتی تھیں. پہلے وہ یہ کرتے تھے عموماً کہ جو کوڑا مارتے تھے چمڑے کے سٹرپس کے ساتھ لوہے کی گیندیں جو ہیں وہ لگی ہوتی تھیں اور جسم کو سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے کسی پول کے ساتھ وہ باندھ دیتے تھے اور کمر پر کوڑے مارتے تھے. اور پہلے عموماً وہ ایسا کرتے تھے کہ اس کوڑے کو استعمال کرتے تھے جس پر لوہے کی گیندیں ہوتی تھیں. جب وہ جسم پر ایک تنومند سپاہی قوت والا سپاہی مارتا جسم نرم ہو جاتا اور جسم پر نیل پڑ جاتے تھے. پھر ایک دوسرے کوڑے کو بھی استعمال کیا جاتا تھا. انسانی اور جانوروں کے شانے کی ہڈی جو ہے یہ بہت سخت ہوتی ہیں, اس کو یوز کیا جاتا تھا. پھر کیلوں کو چمڑے کی ان سٹرپس کے ساتھ ٹرن کر کے لگا دیا جاتا تھا. لوہے کو سیسے کو استعمال کرتے تھے اور وہ جسم جو لوہے کی گیندوں کی وجہ سے پہلے ہی نرم ہو چکا ہوتا تھا ان کوڑوں کے مارنے کی وجہ سے کھال ادڑ جاتی تھی, جسم ادڑ جاتا تھا اور ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی تھیں. مسیح کو بار بار کبھی یہاں سے وہاں لے کر جایا جا رہا ہے, کبھی وہاں سے یہاں لے کر جو ہے وہ جایا جا رہا ہے. ان کی انرجی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, ان کا مذاق بنایا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, کرمزی چوگا ان کو پہنایا گیا جو پیش کر رہا تھا کہ وہ آدم کا رنگ لیے ہوئے ہے, وہ آدم کے گناہ کا رنگ لیے ہوئے ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ صلیب پر قربان ہو رہا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے لہو کا رنگ جو ہے وہ دے سکیں. اور اس سارے معاملے کی وجہ سے اس کا بہت سارا خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے اور صلیب پر یہ چھٹا کلمہ ان کے مبارک منہ سے ادا ہوا, تمام ہوا. It is finished, tetelestai, paid in full. میں نے تمہاری پوری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی ہے. لیکن چرچ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یسوع مسیح نے صلیب پر کیا ہے اس کی وجہ سے میں اور آپ بابرکت, اس کی وجہ سے میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں. دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 5ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بنا تاکہ ہم راست بازی بن جائیں. رومیوں کے خط کے مطابق اس کے 3 باب کی اگر 23ویں آیت سے ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے, اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے, بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو. یسوع مسیح گناہ بنا پر میں اور آپ راست بازی بنے. اس کے گناہ بننے سے مجھے اور آپ کو کچھ ملا ہے چرچ, اور میں اور آپ مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. راست بازی میں نے اور آپ نے ارن نہیں کی, میں نے اور آپ نے کمائی نہیں ہے, بلکہ میں اور آپ مفت, یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے. راست بازی گفٹ مجھے اور آپ کو ملی ہے, راست بازی مفت مجھے اور آپ کو ملی ہے, راست بازی تحفے کے طور پر مجھے اور آپ کو ملی ہے. میں اور آپ مسیح کی راست بازی کو پاتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ صلیب پر لٹکا, گناہ بنا, لیکن اس کے بدلے میں مجھے اور آپ کو راست بازی ملی ہے. ہم سب نے گناہ کیا مگر خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ بنایا اور اس کے بیٹے کے گناہ بننے سے میں نے اور آپ نے راست بازی پائی ہے. Justified, we are justified by the Lamb of God. جسٹیفیکیشن ورڈ جو ہے, راست بازی لفظ جو ہے, یہ کورٹ روم
ٹرم ہے، یعنی میں اور آپ لیگلی ڈکلیئرڈ کیے گئے ہیں معصوم، میں اور آپ قانونی طور پر لیگلی جو ہیں کٹہرے میں کھڑے تھے، اور میرے اور آپ کے نام پر میرے اور آپ کے خلاف دستاویز تھیں، ہم نے گناہ، بدیاں، ناانصافیاں کی تھیں، اور میں اور آپ ایک یہ ایسی ٹرم ہے کورٹ روم ٹرم کہ میں اور آپ ایسے جیسے جج کے سامنے کھڑے تھے، اور میں اور آپ گلٹی فیل کر رہے تھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کے اندر تھے، لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے ہمارے گناہ ہمارے لیے جب وہ گناہ بن گیا تو مجھے اور آپ کو پاک خدا نے، پاک ہولی جج نے راست باز ٹھہرایا۔ اب میں اور آپ اس پاک جج کے سامنے معصوم ہیں، جیسے ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یسوع مسیح کی صلیب کی وجہ سے، اس کے گناہ بننے کی وجہ سے سائمن جسٹیفائیڈ ہوا ہے۔ آئی ایم جسٹیفائیڈ، مجھے راست باز جو ہے یسوع کے خون کے سبب سے ٹھہرایا گیا ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے، فضل ہی سے مجھے راست بازی اور نجات ملی ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسرا لفظ یہاں پر مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کیا تمام ہوا ہے، کیا ختم ہوا ہے، کس کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے۔ ہم نے رومیو کے خط کے 3 باب کی 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک پڑھا، اور دوسرا لفظ یہاں پر ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ جس پر ہم غور کریں گے، جو صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کام کیا گیا، مخلصی، ہمیں ریڈیمپشن ہمیں ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹو ریلیز تھرو پیمنٹ۔ مسیح نے صلیب پر میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے، اس نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو خرید کر اپنے خون کی قیمت ادا کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے تم اپنے نہیں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ ٹو ریڈیم کا مطلب ہے خریدا جانا، قیمت ادا کی جانی اور آزاد کر دیا جانا۔ اور یہ ٹرم ان دنوں میں غلاموں کو خریدنے، ان کی قیمت ادا کرنے اور انہیں آزاد کر دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ چرچ، میں اور آپ مخلصی یافتہ لوگ ہیں، میں اور آپ ریڈیمڈ پیپل ہیں، میں اور آپ چھڑائے ہوئے لوگ ہیں۔ کبھی میں اور آپ غلام تھے گناہ کے، کبھی میں اور آپ غلام تھے ابلیس کے، کبھی میں اور آپ غلام تھے تاریکی کی قوتوں کے، لیکن مسیح نے اپنے خون سے قیمت ادا کر کے مجھے اور آپ کو چھڑا لیا اور اپنے خون کی پیمنٹ ادا کی ہے۔ اب سائمن آزاد ہے، اب چرچ آزاد ہے، اب یوحنا آزاد ہے، اب جوئل، سنی اور سائمن آزاد ہے، اور یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ریلیز کیا ہے اپنے خون کی قیمت دے کر، قیمت کو ادا کر کے اس نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، ایک نوجوان بچہ اپنے باپ کے ساتھ، جو اس کی بڑھئی کی دکان تھی، وہ اس کے ساتھ وہاں پر کام کرتا تھا، ساتھ کام بھی سیکھتا تھا، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر جب کام کو سیکھ رہا تھا، سیکھتے سیکھتے اس نے ایک کشتی بنائی، اور وہ بڑی خوبصورت اس نے کشتی بنائی، اس کے بادبان لگائے، اس کو پورے طور پر اس نے بہترین بنایا، اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا دیکھو یہ کشتی میں نے بنائی ہے، کیسی ہے یہ؟ وہ کہتا ہے یہ بہت خوبصورت کشتی ہے، یہ بہت پیاری۔ کہتا ہے یہ میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ وہ اس کشتی کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس ماں کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں کو دکھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بڑی زبردست کشتی۔ کہتا ہے یہ میری کشتی ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ اور ایک دن وہ اس کشتی کو لے کر قریبی جھیل کے پاس جاتا ہے، لوگ بڑے بزرگ اس کی کشتی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے یہ کشتی میری ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ وہ اس کو جھیل کے پر پانی میں چھوڑ دیتا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ لہروں پر کشتی بڑھ رہی تھی، چل رہی تھی، بچہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور بچہ بہت زیادہ خوش تھا، اور ہر کوئی دیکھنے والا کہتا یہ کشتی بہت خوبصورت ہے، اور بچہ ان کو بتاتا یہ کشتی میری ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ اچانک ایک دم سے ہوا کا رخ بدلا، تیز ہوا چلی، اور وہ کشتی جھیل کے اندر چلی گئی، اور تیز ہوا اس بچے سے، ساحل سے اس کشتی کو دور لے گئی۔ بچہ بھاگ کر اس کو پکڑنے لگا، لیکن لوگوں نے روکا، اور کشتی اس کی نظروں سے آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ بچہ بہت رو رہا تھا، بہت پریشان تھا، لیکن لوگوں نے اسے سمجھایا کوئی بات نہیں ہے، آپ دوسری کشتی کو جو ہے وہ بنا لینا۔ لیکن وہ بچہ اداس گھر واپس گیا، فکر مند تھا، اس کے ماں باپ نے بھی اسے سمجھایا۔
چند دن گزر گئے، وہ اداسی، مایوسی اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ اس کی پیاری کشتی جو اس نے بنائی تھی، جو اس کی تھی، اس سے کھو گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد اس جھیل کے پار اس کا باپ اس کو لے کر گیا کسی کام کی وجہ سے، اور جب وہ مارکیٹ میں سے گزر رہے تھے تو اس بچے نے ایک دکان میں دیکھا کہ اس کی کشتی وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ بھاگ کر گیا اور اس نے اس کشتی کو پکڑ لیا اور کہتا ہے یہ میں نے بنائی ہے، یہ میری کشتی ہے۔ مالک نے اس سے کشتی چھینی اور کہا ہاں خوب، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس کے لیے تجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بچہ وہاں پر جھگڑتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کو لے کر جاتا ہے کہ اب یہ کشتی تیری نہیں رہی، اب یہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہے۔ اسے قیمت بتا دی گئی کہ اگر تم اس کشتی کو لینا چاہتے ہو تو تمہیں اتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ بچہ جاتا ہے، کئی گھنٹے، کئی دن وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، قیمت اتنی تیار اس کے لیے کرتا ہے، اور جا کر اس کشتی کو دوبارہ خرید لاتا ہے۔ جب وہ کشتی لے کر آ رہا تھا تو ایک بات بولے جا رہا تھا، تو میری کشتی ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، لیکن تو 2 بار میری ہے۔ تو پہلے بھی میری تھی، لیکن میں نے تجھے قیمت دے کر خرید لیا ہے، تو 2 مرتبہ میری ہے، تو قیمت سے خریدی ہوئی بھی میری ہے۔ چرچ بالکل میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا۔ جب میں اور آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے، میں اور آپ گناہ میں پیدا تو ہوئے ہی تھے، ہم نے اپنی مرضیاں کی، ہم نے ناانصافیاں کی، ہم نے بری راہ پر چلے، ہم اپنی راہ پر چلے، ہمیں جو اچھا لگتا تھا، ہمیں جو بہترین لگتا تھا ہم نے وہ کیا۔ لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر قیمت ادا کر کے صلیب پر اس کو ختم کر کے مجھے اور آپ کو یسوع کے لہو کی قیمت دے کر دوبارہ خرید لیا۔ کلیسیا، میں اور آپ جو ہیں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اس کے ہیں۔ اس نے ہمیں پھر سے ریڈیم کیا ہے، مخلصی ہمیں دی ہے، ہم چھڑائے گئے ہیں، ہم کسی کے قبضے سے آزاد کر دیے گئے ہیں، اور ہم 2 بار اپنے مالک، اپنے خداوند کے ہیں۔ ہاللیلویا، اٹ از فنشڈ۔ اب میں اور اب غلامی کے ہاتھوں میں نہیں ہے، گناہ کی غلامی، بدی کی غلامی اور ابلیس کی غلامی اور تاریکی کے قبضہ کی غلامی میں نہیں، بلکہ میں اور آپ چھڑا لیے گئے ہیں۔ تیسرا لفظ جس پر ہم غور کریں گے اور ہمیں صلیب کی سمجھ آ جائے گی، لکھا ہے رومیو ہی کے خط کے 30 باب میں سے جو ہم نے پڑھا ہے، 25 سے پڑھیں گے۔ اسے یعنی مسیح یسوع کو خدا نے اس کے خون کے باعث، اس کے لہو کے باعث جو اس نے صلیب پر بہایا ہے، ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ یسوع مسیح ہمارا کفارہ ٹھہرا۔ پروپیچیشن لفظ ہے اس کے لیے، ٹو پلیز اس کا مطلب ہے، ٹو بی سیٹسفائیڈ۔ یسوع فدیہ بنا، مطلب اس نے پاک خدا کو، ہولی جج کو اپنے خون دے کر کفارہ ہمارا بن کے مطمئن کیا ہے، سیٹسفائیڈ کیا ہے۔ اپنی ہی قربانی سے، اپنے ہی خون کے باعث اس نے پاک ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے۔ اب پاک خدا ہمارا آسمانی باپ یسوع اپنا خون لے کر آسمانوں میں سے گزر گیا۔ اب پاک خدا ہولی جج کہتا ہے آئی ایم سیٹسفائیڈ، کیونکہ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے خون بہا کر کفارہ ادا کر کے مکمل کر دیا ہے۔ خدا مطمئن ہے، خدا کا انصاف، خدا کی عدالت جو اس کے بیٹے پر وہ صلیب پر لٹکا رہا پوری ہوئی۔ انصاف کا تقاضا خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کر دیا۔ اب پاک خدا ہولی جج جو ہے وہ مطمئن ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے، اور یہ یسوع مسیح کی صلیب نے کیا۔ اٹ از فنشڈ، تمام ہوا۔ ٹیٹلسٹ آئی، وہ کہتا ہے میں نے تمام کر دیا ہے، میں اپنا ہی خون لے کر باپ تک پہنچ گیا ہوں، اور میں نے تمہاری جانوں کا کفارہ دیا ہے۔ تم اب آزاد کر دیے گئے ہو، تم اب چھڑا دیے گئے ہو۔ مجھے ایک اور مثال یاد آ رہی ہے۔ ایک بچہ ایک پنجرے میں 2 کبوتروں کو لے کر سڑک پر سے جا رہا تھا، اور وہ اس پنجرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس طرح جھلا رہا تھا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اندر ان کبوتروں کے، ان پرندوں کے پر زخمی ہو رہے ہیں، خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ ایک شخص غور سے اس بات کو دیکھ رہا تھا، اس بچے کو روکتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا، تو کھیلتا جا رہا ہے ان پرندوں کی زندگی کے ساتھ، پر یہ زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کہتا تو ان کبوتروں کا، ان پرندوں کا کیا کرے گا؟ وہ شخص پوچھتا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلوں گا، اور اس کے بعد میں ان کو
بلی کے سامنے ڈال دوں گا، میں بلی کو کھلا دوں گا۔ وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے، کہتا تو اس کی کتنی قیمت، اگر تو مجھے یہ دے دے تو کتنی قیمت لے گا؟ وہ بہت بڑی قیمت اس سے مانگتا ہے، اس پنجرے کو بھی خیر خرید لیتا ہے بڑی قیمت ادا کر کے، اور ان کبوتروں کو بھی خرید لیتا ہے کہ بڑی قیمت، کافی بڑی قیمت ادا کر کے، قیمت ادا کرتا ہے، ان کو خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ پنجرے کو کھولتا ہے اور ان کبوتروں کو اڑا دیتا ہے۔ وہ پرندے، وہ کبوتر اس کے سر پر خوشی کے ساتھ چہچہا رہے تھے، اور اس شخص نے جس نے قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کیا تھا، اس کے سر پر وہ منڈلا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے اور چہچہا رہے تھے۔ سنیے گا، یہ کبوتر، یہ پرندے قید میں تھے، وہ خود پنجرے سے، قید سے کبھی بھی نکل ہی نہیں سکتے تھے، ان میں یہ قوت، یہ صلاحیت تھی ہی نہیں۔ ان پرندوں کے لیے اس بچے کا منصوبہ تباہی اور ہلاکت کا تھا۔ وہ بلی کو ان کے آگے کھلا دینا چاہتا تھا، ان کو ڈال دینا چاہتا تھا۔ وہ زندہ تو تھے مگر ان کے لیے امید نہیں تھی، موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ قید میں تھے اور بچہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ پکچر ہے ابلیس میرے اور آپ کے ساتھ چرچ کیا کر رہا تھا؟ وہ کھیل رہا تھا اور اس کا منصوبہ تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا لیکن میں ان کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اس کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے مار ڈالنے کا، چرانے کا، تباہ کرنے کا اور ہلاک کرنے کا منصوبہ تھا، پر کوئی آیا، اور وہ کوئی نہیں، وہ میرا اور آپ کا کنز مین ریڈیمر، وہ میرا اور آپ کا مخلصی دینے والا خداوند یسوع مسیح، خدا کا بیٹا آیا۔ اس نے اپنے صلیب پر جان دی، اس نے اپنا خون دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے کفارہ ٹھہرا اس خون کے باعث، اور اس نے مجھے اور آپ کو پیمنٹ دے کے، قیمت دے کے، دشمن کے ہاتھوں سے جو مجھے اور آپ کو تباہ کرنا، مار ڈالنا، ہلاک کر دینا چاہتا تھا، اس کا منصوبہ یہی تھا میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے۔ وہ پرندے، وہ کبوتر اس شخص کے اوپر منڈلا رہے تھے اور چہچہا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خوش تھے، آزاد ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی گیت گا رہے ہیں اور خوشی سے وہاں پر اڑ رہے ہیں۔ جب میں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتا ہوں کہ 4 جاندار اور بڑی بھیڑ وہاں پر موجود ہے، ہر ایک قوم سے، ہر ایک قبیلہ سے، ہر ایک زبان سے، ہر ایک امت سے، یہ وہ لوگ تھے جن کی پوشاک برا کے خون سے دھو دی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کے صلیب اور اس کے کفارہ، اس کے خون کے باعث انہوں نے آزادی، مخلصی، نجات، رہائی اور راست بازی پائی تھی، جن کا کفارہ ہوا تھا، جن کو کبھی ابلیس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہل جاتے، لیکن برا کے خون کی وجہ سے، یسوع کے خون کے کفارہ کے باعث، مخلصی کے باعث، ہمیں راست باز، اس کے لہو کے ٹھہرائے جانے کے باعث، جب میں اور آپ جسٹیفائیڈ ہوئے، جب میں اور آپ ریڈیمڈ ہوئے، پروپیچیشن میری اور آپ کی ہوئی، فدیہ ہوا، تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ برا کے تخت کے آگے گا رہے تھے، تو ہی ہے، تو ہی ہے اے خدا کے بے عیب برے، تو ہی ہے۔ وہ اس طرح گا رہے تھے، عزت کے لائق، دولت کے لائق، قدرت کے لائق، حشمت کے لائق۔ اب ان کے زبانوں پر گیت تھا اور وہ برا کو دیکھ رہے تھے اور برا کے سامنے گا رہے تھے۔ یہی برا صلیب پر کہتا اٹ از فنش، اور اس کے اس ختم کیے ہوئے مکمل کمپلیٹ کام کی وجہ سے جو اس نے صلیب پر قیمت ادا کی، ایک دن میں اور آپ چرچ اس بڑی بھیڑ میں شامل ہوں گے اور میں اور آپ بھی یہ گا رہے ہوں گے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے اے خدا کے بے عیب برے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ وہ بڑی بھیڑ اس لیے گا رہی تھی کہ جو برا ان کے لیے قربان ہوا تھا اب ان کی نظروں کے سامنے تھا، اور اس کے خون کے باعث وہ جسٹیفائیڈ ہو کے، ریڈیم ہو کے اس کے سامنے تھے۔ چرچ میں اور آپ کبھی کلسیوں کے خط اور افسیوں کے خط کو ملا کر پڑھیں، میری اور آپ کی یہ حالت نہیں تھی، میں اور آپ یہ گیت گا نہیں سکتے تھے، میں اور آپ مردہ تھے۔ اگر میں نے اور آپ نے صلیب کو سمجھنا ہے، کفارے کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ان لفظوں پر غور کرنا ہوگا۔ کلسیوں اور افسیوں کا مصنف جو ہے
وہ یہ ہمیں کہتا ہے ہم پہلے صلیب سے پہلے، صلیب کے کام جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوا اس سے پہلے ہم مردہ تھے، ہم قصوروار تھے، دنیوی ابتدائی باتوں میں گرفتار تھے، انسانی احکام اور تعلیم کے پابند تھے، جسمانی خواہشوں کے غلام، غضب کے فرزند تھے، نافرمانی کے فرزند تھے، بدخواہی کرنے والے، بدگوئی کرنے والے، خدا کی زندگی سے خارج، برے کاموں میں شریک، دل سے خدا کے دشمن، تاریکی کے قبضہ میں میرا اور آپ کا نکما چال چلن تھا۔ میں اور آپ ہلاکت کے فرزند تھے، صلیب کے دشمن تھے، جسم پر بھروسہ کرنے والے تھے، آدمیوں کو خوش کرنے والے تھے، تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک ہونا مجھے اور آپ کو پسند تھا، بیہودہ خیالات کے مالک، نا واقف، نا امید، خدا سے جدا، دنیا کی روش پر چلتے، ہوا کی عملداری کے حاکم کے روح کی پیروی کرتے تھے۔ پر صلیب نے، یسوع کے کفارہ ہونے کی وجہ سے میری اور آپ کے اندر ایک چینج آئی۔ اب میں اور آپ کلسیوں کے خط کے مطابق اس میں معمور ہو گئے ہیں جس نے میری اور آپ کی بدیاں لی، جس نے میرے اور آپ کے گناہ لیے، جس نے صلیب پر کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ اب میں اور آپ مردہ نہیں، قصوروار نہیں، ابتدائی باتوں میں دنیا کی گرفتار نہیں، غضب کے فرزند نہیں، اب نافرمانی کے فرزند نہیں۔ وہ کہتا ہے اٹ از فنشڈ، ٹیٹلسٹائی۔ اب دل سے میں اور آپ خدا کے دشمن نہیں، برے کاموں میں شریک نہیں، تاریکی کے قبضہ میں نہیں، نکما چال چلن نہیں، ہلاکت کے فرزند نہیں، صلیب کے دشمن نہیں، جسم پر ہمیں بھروسہ نہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ اب میں اور آپ نا واقف نہیں، نا امید نہیں، خدا سے جدا نہیں، زندگی سے خدا کی میں اور آپ خارج نہیں، بلکہ اب میں اور آپ نور کے فرزند ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے اٹ از فنشڈ۔ تھے پہلے میں اور اب طریقی کے کاموں میں، تھے پہلے میں اور آپ مردہ، لیکن کلام کہتا ہے اب تم یسوع میں زندہ کر دیے گئے ہو، اور آسمانی مقاموں پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں اور آپ بٹھائے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ چرچ صلیب پر کچھ ہوا میرے اور آپ کے لیے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ کلسیوں ہی کے خط کے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہمارے سب قصور معاف ہوئے ہیں صلیب پر۔ اس نے میرے ماضی کو صاف کیا ہے، اس نے میری گندگی کو صاف کیا صلیب پر، اور وہ کہتا ہے تیری گندگی نو مور، اٹ از فنشڈ، ٹیٹلسٹائی۔ سائمن تیری پوری قیمت ادا کر دی، سائمن میں نے خون بہا کر تیرے ماضی کے گناہوں کو کلین کر دیا ہے۔ کلینزنگ کراس پر ہوئی ہے، لیکن کراس پر صلیب پر میرے اور آپ کے قرضوں کی کینسلنگ بھی ہوئی ہے۔ کلسیوں کے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے حکموں کی دستاویز میرے اور آپ کے نام پر تھی، میرے اور آپ کے خلاف تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ حکموں کی دستاویز سائمن کے نام پر تھی، وہ یش کے نام پر تھی، وہ یوحنا کے نام پر تھی، وہ ہم سب کے نام پر تھی۔ میرا اور آپ کا اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ کے قصور وہاں پر لکھے ہوتے، میری شرمندگی کی باتیں، میری گندی باتیں، میرے گندے خیالات، میں نے جو بدیاں کی، میں نے جو زنا کرنے کی، اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور ایک لسٹ، ایک چارج شیٹ جو تھی وہ میرے اور آپ کے خلاف تھی۔ حکموں کی دستاویز وہ صلیب پر کینسل میرے خلاف جو تھی، میرے نام پر تھی، وہ کینسل یسوع مسیح نے صلیب پر کر دی۔ یہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے ہوا ہے۔ یونانی دنیا میں ایک ڈاکومنٹ، ہاتھوں سے لیگل ڈاکومنٹ لکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قرض لیتا، قرض کی رقم اوپر لکھی ہوتی اور نیچے دونوں پارٹیوں کے سگنیچر ہوتے تھے، اور اگر کوئی قرض جو لیتا تھا اور وہ قرض ادا نہ کر پاتا، اس کی زندگی اجیرن، اس کی زندگی ڈسٹرب ہوتی تھی، اور وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ، اور وہ ایک لیگل جو تھا، وہ ڈاکومنٹ جو تھا وہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور ان کے سامنے لہرایا جاتا، ان کے سامنے دکھایا جاتا یہ فلاں نے قرض لیا ہے لیکن یہ میرا قرض ادا نہیں کر رہا۔ شرمندگی ہوتی تھی، اور ایک اور چیز بھی تھی، جب وہ اگر قرض ادا کر دیتا تو پھر وہی لیگل ڈاکومنٹ لہرا کر دکھایا بھی جاتا تھا کہ اس بندے نے جو ہے قرض ادا کر دیا ہے۔ پولس کہہ رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر ایک لیگل نوٹس تھا۔ پولس کہتا ہے دشمن ابلیس اس لیگل نوٹس کو، جو میری اور آپ کی ناکامی کا قرض، شرمندگی کا قرض، بدی کا قرض اور گناہ کا قرض میرے اور آپ کے اوپر تھا، میرا اور آپ کا نام اس پر لکھا ہوا تھا۔ پولس کہتا ہے دشمن لہرا رہا تھا، دشمن مجھے اور آپ کو اس لیگل نوٹس کو دکھا کر شرمندہ کر رہا تھا، پر خداوند یسوع مسیح کا شکریہ، ٹیٹلسٹائی، اٹ از فنشڈ، پیڈ ان فل۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں نے صلیب پر تیرے قرض کو بھی اتار دیا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے صلیب پر اس کو کیلوں کے ساتھ جڑ دیا ہے اور سامنے سے ہٹا دیے میرے گناہ، میری بدیوں، یش کی بدیوں کو، سائمن کی بدیوں کا بل جو ہے وہ میرے اور آپ کے یسوع نے
ادا کر دیا. اٹ از فنشڈ. ٹیٹیلسٹائی، یہ فتح کی پکار تھی، یہ فتح کی پکار تھی. جنگ جیت لی گئی ہے صلیب پر. ہاں میں نے درد سہا، ہاں میں نے تیری شرمندگی لی، ہاں میں نے تیرے بدیاں لی، میں 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا رہا، پر میں نے سائمن تیرا بل ادا کر دیا ہے. ہاللیلویہ. چارجز میرے خلاف تھے، لیکن مسیح کہتا ہے صلیب پر میں نے تیرے ڈیٹس کو کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے. اب کوئی چارج شیٹ میرے اور آپ کے خلاف نہیں ہے گناہوں کی، کیونکہ میرے گناہ یسوع نے لیے، وہ میرے لیے گناہ بنا. ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کی لسٹ یسوع مسیح کے سر پر لکھا گیا تھا، یہ اس کا قصور لکھا گیا تھا، یہودیوں کا بادشاہ. اگر میرے اور آپ کے قصور لکھ کر اس طرح میرے اور آپ کے سر پر لگا دیے جاتے تو کس قدر شرمندگی کی بات. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری گندگیاں، میری بدیاں، میری زنا کاری کی سوچیں اگر وہ لسٹ میرے اور آپ کے سر پر لگا دی جاتی تو سوچیں کتنی شرمندگی مجھے اور آپ کو اٹھانی پڑتی. لیکن یسوع نے میرے اور آپ کے گناہوں کی لسٹ دلوں سے جڑ کر سامنے سے اس کو ہٹا دیا ہے. اٹ از پیڈ، اور یہ پیڈ ان فل ہے. میری اور آپ کی آدھی نہیں، پوری قیمت، سارے گناہوں کی معافی میری اور آپ کی ادا کر دی گئی ہے. جان برٹرم فلپس کہتا ہے مسیح نے ہمارے خلاف ہر شہادت کو مٹا ڈالا ہے جو ہم نے احکام اور کلام توڑا. جو جرم کی تختی ہمارے سروں پر لٹکائی جانی تھی، مسیح نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر اپنے سر کے اوپر مکمل طور پر منسوخ اور اسے کالعدم قرار دے دیا ہے، کر دیا ہے. اٹ از فنشڈ. ہاللیلویہ. مارٹن لوتھر، ان کی ایک بک میں لکھا ہے، رات کو خواب میں شیطان مارٹن لوتھر کے آتا ہے اور ایک کتاب کو کھول کر اس کے گناہوں کا ریکارڈ پڑھنا شروع کرتا ہے. وہ ایک صفحہ پلٹتا ہے، پھر دوسرا صفحہ پلٹتا ہے، اور مارٹن لوتھر کو خواب میں کہتا ہے یہ تو نے کیا ہے. مارٹن لوتھر کہتا ہاں میں نے کیا ہے. وہ دوسرا صفحہ کرتا ہے، کہتا تو نے یہ کیا ہے. وہ کہتا ہاں میں نے ایسا کیا ہے. وہ کئی صفحے پلٹتا جا رہا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا شیطان خواب میں مارٹن لوتھر سے کہ تو نے یہ کیا ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہاں میں نے یہ کیا ہے. یہ سارے صفحے پلٹنے کے دوران مارٹن لوتھر بہت بے عزتی کو، شرمندگی کو محسوس کر رہا تھا. اس کے گناہوں کے ریکارڈ ابلیس کے پاس تھے، اور یہ ساری باتیں تھیں بھی سچ. ابلیس یہ ساری صفحے پلٹنے کے بعد، پڑھنے کے بعد جب جانے لگا، خدا کے روح نے مارٹن لوتھر سے کہا، اور اس کی روح میں یہ بات آئی اور وہ ابلیس کو روکتا ہے. وہ کہتا ہے سن، یہ ہر ایک لفظ جو اس کتاب میں تو نے میرے بارے میں پڑھا ہے، جو بدیاں، گناہ کا ریکارڈ جو ہے، جو چارجز میرے اگینسٹ ہیں، یہ سچ ہیں، یہ سچ ہے، یہ سب میں نے کیا ہے. لیکن سن، کلام یہ کہتا ہے ان سب کو یسوع مسیح نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر اپنے خون سے دھو دیا ہے. میرے گناہوں کو اب وہ یاد بھی نہیں کرتا، میرے گناہوں کا ریکارڈ اب اس کے پاس نہیں ہے. تیسری چیز جو صلیب پر کلسیوں کے خط کے مطابق یسوع مسیح نے میرے لیے ختم کی ہے، میرے اور آپ کے لیے نیا کام شروع کیا. صلیب پر نہ صرف فنش کیا گیا ہے بلکہ نیا کام بھی میرے اور آپ کے لیے شروع کیا گیا ہے. اس نے میرے اور آپ کے دشمنوں کو رگیدا ہے، اس نے کرشڈ کیا ہے میرے اور آپ کے دشمنوں کو. کلام میں لکھا ہے کلسیوں کے خط کے دوسرے باب میں اگر ہم پڑھیں، لکھا ہے حکومتیں اور اختیارات جو ہیں اس نے برملا تماشا صلیب پر بنایا. چرچ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر کچھ ہوا ہے. چرچ وہ حکومتیں، وہ اختیارات، مطلب انجالک بینگز، ڈیمنز، بدروہیں، تاثیریں، بیماریاں، لعنتیں اور یہ قوتیں جو میرے اور آپ کے خلاف ہیں، مسیح نے صلیب پر ان کو ڈس آرم کیا ہے. اور ڈس آرم بھی لکھا برملا تماشا، یعنی پبلکلی ان کا تماشا بنایا ہے، پبلکلی. اور یہاں پر پولس جو ہے وہ ایک پریڈ کے سین کو پیش کر رہا ہے. جب ان دنوں میں کوئی جنرل کسی دوسری فوج سے فتح پاتا تھا تو وہ ان کے سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کے ہتھیاروں کے ساتھ، اور اگر جنرل اور ان کے بادشاہ کو وہ زندہ پکڑ لیتے ہیں تو ایک پریڈ سین ہوتا تھا. اور پولس یہی کہہ رہا ہے کہ ایک پریڈ سین ہوا ہے. دشمن کو جن ہتھیاروں پر بھروسہ تھا وہ گاڑیوں پر رکھتے ہیں، دشمن کے سپاہیوں پر کو گاڑیوں پر لاتے اور ان کے سر جھکے ہوتے تھے کیونکہ وہ شکست کھا گئے ہوتے تھے. ان کے جنرل کو گاڑی پر لاتے اور لوگ سائڈوں پر کھڑے ہوتے، نعرے لگا رہے ہوتے، ان کو مذاق کر رہے ہوتے تھے اور اس کا سر جنرل کا جھکا ہوتا. اور اگر وہ بادشاہ کو
پکڑ لیتے تو وہ بادشاہ کو بھی گاڑی پر لاتے تھے قیدیوں کی طرح، اور بادشاہ کا سر بھی جھکا ہوتا. عموماً ان کو زنجیریں پہنا دیتے کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، یہ ہارا ہوا ہے، اس کا سر جو ہے وہ جھکا ہوا. پھر فاتح جرنل آتا، پھر فاتح سپاہی آتے، پھر فاتح بادشاہ آتا، اور وہ ان کا مذاق بناتے، لیکن اپنے بادشاہ، اپنے جنرل، اپنے سپاہیوں کے لیے لوگ خوشی کرتے، نعرے لگاتے، تالیاں بجاتے. پولس یہی کہہ رہا ہے صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے دشمن کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ یہ کیا ہے. لکھا ہے شادیانہ بجایا ہے وہاں پر، اور وہاں پر اس کو پبلکلی سب کے سامنے دشمن کو تباہ کر دیا ہے، دشمن کا تماشا بنا دیا ہے. اور وہ جو میرے اور آپ کے خلاف لیگل ڈاکومنٹ لہراتا تھا کہ تم نے یہ کیا، یہ لسٹ تمہارے نام پر اور تمہارے خلاف ہے، لکھا ہے اس کو اس نے تماشا بنا کر کمپلیٹ ٹرانزیکشن اور کمپلیٹ وکٹری جو ہے مجھے اور آپ کو ابلیس پر بھی جو ہے دلائی ہے. عبرانی کے خط میں وہ کہتا ہے ابلیس کو تباہ کر دیا، مطلب ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر، چرچ میں اور آپ نہیں بھولیں، صلیب پر دشمن کو جب ڈس آرم کر دیا گیا، اس کے ہتھیار چھین لیے گئے، تو فتح مجھے اور آپ کو ملی ہے، اور یہ صلیب کی وجہ سے ہے. میں اور آپ جو بدروہیں نکال سکتے ہیں، میں اور آپ، میری اور آپ کے گھروں اور زندگیوں میں جو معجزے ہوتے ہیں، صلیب کی وجہ سے ہیں. اب شکست ختم اور اب فتح چرچ کا جو ہے وہ مقدر بن گئی ہے. ہاللیلویہ. پیڈ ان فل، ٹیٹلسٹائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو برنگ ٹو این اینڈ، ٹو پے، ٹو کمپلیٹ. قدیم بزنس ڈاکومنٹس کے اندر جب ٹرانزیکشن کی جاتی تو جب قیمت پوری ادا کر دی جاتی تو رسیدوں پر ایک سٹیمپ ہوتی تھی، پیڈ ان فل، رقم پوری ادا کر دی ہے. صلیب پر یسوع مسیح یہی کہہ رہے ہیں اس چھٹے کلمے کو بیان کر کے، تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، پیڈ ان فل، ٹیٹلسٹائی، تمہارے قرض میں نے ادا کر دیے ہیں، میں نے تمہاری بد کرداری اور بدیوں کے لیے قیمت ادا کی ہے، مجھے جو بھی کرنا تھا تمہارے لیے میں نے کر دیا ہے. اب تم خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہو، اب تم خدا کے ساتھ چل سکتے ہو، تمہارے گناہ کا قرض میں نے ادا کر دیا ہے. اب انفرادی طور پر تم کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہو، اب تمہاری فضل کے تخت تک رسائی ہو چکی ہے، تمہاری شرم، تمہاری گلٹ اور تمہارے بوجھ میں نے لے لیے ہیں. پیڈ ان فل، اب تم بوجھ، شرم اور گلٹ کے نیچے نہیں ہو. چرچ یہ الفاظ ٹیٹلسٹائی کہ میں نے تمہارے گناہوں کا قرض ادا کر کے تمہیں باپ سے ملا دیا ہے، قیمت ادا کر دی ہے، یہ نوح نہیں کہہ سکتا تھا، یہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ نہیں کہہ سکتا تھا، یہ موسیٰ جو قوم کو مصر سے نکال کر لایا نہیں کہہ سکتا تھا، سمسون اتنا سٹرونگ نہیں تھا کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی رہائی دیتا، بلکہ وہ خود گناہ میں گر گیا. سلیمان یہ نہیں کر سکتا تھا، باوجود حکمت رکھنے کے داؤد بادشاہ نے حکومت کو استحکام دیا خدا کے دل کے موافق. لیکن جو یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے وہ ابراہیم، داؤد، سلیمان، حتیٰ کہ پانی پر چلنے والا اور الٹی صلیب لینے والا پترس بھی نہیں کر سکتا تھا. پولس جس نے یہ کہا میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا تھا. ٹیٹلسٹائی، پیڈ ان فل، یہ کورٹ روم ٹرم بھی ہے. مجرم کو مکمل طور پر جب آزاد کر دیا جاتا تو بولا جاتا تھا ٹیٹلسٹائی، معصوم ہے تو، آزاد ہے تو، اب تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو گلٹی تھا لیکن اب تو معصوم ہے، تو کٹہرے میں کھڑا تھا لیکن اب تو آزاد ہے، اور جس سزا اور عدالت کا تو مستحق تھا وہ یسوع نے صلیب پر فنش کر دی ہے. خود سزا لی، خود عدالت اپنے اوپر لی، اور اس نے مکمل طور پر مجھے کٹہرے سے، مجھے جج کے سامنے سے نکال دیا ہے. جسٹس از سیٹسفائیڈ، الہی انصاف مطمئن ہے، اور میں نے اپنے خون کا کفارہ دے کر الہی انصاف کو مطمئن کر دیا ہے. قیدی کو آزادی کے وقت ایک سرٹیفکیٹ ملتا اور اس پر لکھا ہوتا تھا ٹیٹلسٹائی، کیس از ڈسمسڈ. اب سائمن، سنیل، یش، یوحنا، ہم سب کٹہرے میں نہیں کھڑے کیونکہ یسوع مسیح نے کیس ہی ڈسمس کر دیا ہے. میں اور آپ بلا شبہ آزاد کر دیے گئے ہیں. گناہ کے غلام، قیدی اور مجرم تھے، جسم کی خواہشوں کے غلام تھے، پر اب میں اور آپ آزاد کر دیے گئے ہیں. کیسز ڈسمسڈ. یہ ٹیٹلسٹائی ملٹری ٹرم بھی تھی. یہ پکار
جنگ میں فتح کی پکار ہے کہ جنگ جیت لی گئی ہے. اور یسوع نے جب پکار کر کہا تمام ہوا تو وہ یہ کہہ رہے تھے گناہ پر فتح پا لی گئی ہے, قیمت پوری ادا کر دی گئی ہے. اب جو ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, راست باز ٹھہرے گا, موت کا اس پر اختیار نہ ہوگا. ٹیٹلسٹائی, موت اب جیت لی گئی ہے, موت اور ابلیس کا اب ڈر نہیں ہے. ٹیٹلسٹائی یہ میرے اور آپ کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, پر یسوع نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مردوں میں سے زندہ ہو کر بھی اس نے میرے اور آپ کے لیے فتح کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے. شیطان, گناہ, موت, لعنتوں, بیماریوں اور دشمن پر فتح پا لی گئی ہے. تاریکی کی قوتوں پر فتح پا لی گئی ہے. گناہ کے خلاف جنگ جو آدم کے گناہ سے اب تک لڑی جا رہی تھی جیت لی گئی ہے. ٹیٹلسٹائی, اٹ از فنشڈ. آرٹسٹ جب کوئی اپنی پینٹنگ کو مکمل کر لیتا, ختم کر لیتا, تو وہ بولتا تھا آرٹ ورک ڈن. ٹیٹلسٹائی, میں نے جو تصویر بنانی تھی میں نے بنا لی ہے. میں نے اس پورٹریٹ کو جو میں بنانے کے لیے تھا میں نے اس کام کو کمپلیٹ کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اور یسوع مسیح نے کیل ٹھکوا کر اپنے ہاتھوں میں میری اور آپ کی شبی اپنے ہاتھوں پر اس نے کھود لی, اور اس نے بھی کہا ٹیٹلسٹائی. اگر میں اپنی پکچر بتاتا تو میری پکچر یہی تھی, گناہ, شرمندگی, گلٹ, بدی, ناکامی, ماضی کے گناہ, آئندہ جو گناہ میری زندگی سے ہوتے. میں اپنی تصویر درست کبھی بنا ہی نہیں سکتا تھا. میری تصویر میں گناہ, غلطیاں, عیب, الزام, ناکامیاں, گھاٹے, بدیاں ہی میری تصویر میں آتے ہیں. میری تصویر اس قدر خوبصورت کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری شبیہ گناہ کی وجہ سے آلودہ تھی. پر یسوع مسیح کا شکریہ, وہ کہتا ہے ٹیٹلسٹائی, میں نے صلیب پر اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کر سائمن تیری شبیہ کو پھر سے بحال کر دیا ہے. اب تو مجرم نہیں, اب تو راست باز ہے, اور میں نے کفارہ دے کر تیرے امیج کو درست کر دیا ہے. اب مجھے عزت اور جلال کا تاج ملا ہے. کبھی شرمندگی گناہوں کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں تھی, لیکن لہو کی دھارا کی وجہ سے سائمن نیا مخلوق, سائمن کا امیج بحال کر دیا گیا ہے. میرا اولڈ پوسچر ختم ہو چکا, اٹ از فنشڈ, لیکن میرا نیا پوسچر, میری نئی تصویر کہ اب میں راست باز ہوں, وہ شروع ہو چکی ہے. مسیح نے صلیب پر میری شبیہ کے لیے کام کیا ہے, مجھے نیا مخلوق بنایا ہے. ٹیٹلسٹائی, اٹ از فنشڈ. نوکر جب اپنے کام کو مکمل کرتا تو یہ لفظ بولتا تھا, میں نے مالک وہ کام جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو مکمل کر دیا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے تو نے مجھے کرنے کو کام دیا تھا میں نے ویسے اس کو تیری مرضی کے مطابق مکمل کر دیا ہے. چرچ, یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے اس نے مجھے اور آپ کو خدمت کے لیے ایلڈر, ڈیکن, کوائر, پاسٹر, اسسٹنٹ پاسٹر, چرچ کی یوتھ لیڈر ہوتے ہوئے جس طرح وہ کہتا ہے میں نے اور آپ نے اس کام کو اس کی مرضی کے مطابق ادا کرنا ہے. ٹیٹلسٹائی, یہ پرفیکٹ ٹینس ہے. جو مکمل کیا گیا ہے, جو قیمت ادا کی گئی ہے, اس کا اثر ماضی میں ہے لیکن اس کا اثر حال اور مستقبل میں بھی کام کرے گا. یعنی یسوع نے صلیب پر جو کفارہ دیا ہے وہ میرے ماضی کے گناہوں کو تو دھوتا ہی ہے, لیکن مستقبل میں بھی میری اور آپ کی کمزوریوں میں وہ ہماری مدد کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی اینڈ فار ایور. میری قیمت مکمل ادا کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے کی گئی ہے. میری اور آپ کی قیمت مکمل ادا کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے کی گئی ہے. یسوع میرا اور آپ کا چپان مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے, وہ جنگ میں زوراور مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے. خداون میری پناہ, خداون میری نجات کی چٹان, خداون میری نجات کا سینگ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اور مجھے خداون میں کوئی کمی نہیں ہے, مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے. اس نے دشمن, گناہ, موت پر فتح پائی ہے مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے. کوئی ہتھیار چرچ میرے اور آپ کے خلاف کام نہ آئے گا, مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے. ہاللیلویہ, اٹ از فنشڈ, تمام ہوا. اس نے صلیب پر موت لے کر اس کو تمام کر دیا ہے. خدا ان کا شکر ہو. چرچ, مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کیا ختم ہوا ہے.
اور سلیب پر میرے اور آپ کے لیے شروع کیا ہوا ہے؟ یسایہ 53 باب کے مطابق ہماری بد کرداری سلیب پر مسیح پر لا دی گئی، ہماری سلامتی کے لیے مسیح پر سیاست ہوئی، ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا، ہماری تکلیفوں کو اس نے سہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سلیب پر بد کرداری میری تھی، اس پر لا دی گئی۔ اس کا مطلب ہے غم میرے تھے، اس پر لا دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں میری تھیں، لیکن سلیب پر یسوع مسیح نے لے لی۔ لعنتیں میری تھیں، سزا میری تھی، پر یسوع نے سلیب پر جو ہے وہ برداشت کی۔ چرچ، سلیب پر ایک الہی تبادلہ ہوا ہے، ایک ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس نے قیمت ادا کی ہے، لیکن بدلے میں اس کو خون بہانا پڑا، اور بدلے میں اس نے مجھے اور آپ کو الہی تبادلہ کے ذریعے برکت، خوشی اور شادمانی دی ہے۔ میں اور آپ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، یہ سلیب پر مسیح نے میری اور آپ کی مردگی لی، لیکن بدلے میں اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کیا اور آسمانی مقاموں پر اپنے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ یسوع مسیح نے سلیب پر میرے اور آپ کے غموں کو لیا، لیکن بدلے میں مجھے اور آپ کو سلیب ہی سے الہی تبادلہ کے ذریعے خوشی دی ہے۔ میری اور آپ کی غربت لی گئی اور روحانی طور پر میں اور آپ امیر ٹھہرے ہیں۔ میرا اور آپ کے گناہ لیے گئے اور بدلے میں سلیب پر یسوع کے کفارہ کے باعث میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں۔ ہاں، سلیب پر میری ناکامی لی گئی، مجھے سرفرازی دی گئی۔ سلیب پر میری اور آپ کی بیماریاں لی گئیں، لیکن مجھے اور آپ کو شفا ملی۔ ہاں، وہ غضب جو میرے اوپر، وہ سزا جو مجھے سہنی تھی، وہ یسوع نے سلیب پر لی، پر خدا کا رحم اور خدا کی سلامتی، خدا کا پیس میری اور آپ کی زندگی میں آیا۔ میں اور آپ گناہ کے اور تاریکی کی قوتوں کے غلام تھے، پر یسوع مسیح میں روح القدس کے وسیلہ، اس کی صلیب کے وسیلہ آزادی مجھے اور آپ کو ملی۔ شرمندگی میری لے لی گئی اور جلال اور عزت کا تاج مجھے اور آپ کو پہنایا گیا ہے۔ لعنتیں میری لے لی گئیں اور برکت مجھے ملی ہے۔ سلیب نے میرے اور آپ کے لیے کچھ کیا ہے۔ سلیب پر میرے اور آپ کی سارے مائنس پوائنٹ لے لیے گئے، اور جو مسیح کا تھا، جو خوشی، جو جوائے، جو شادمانی، جو زندگی، جو صحت، جو برکت، جو قوت، جو توانائی، راست بازی اس کی تھی، اس نے مجھے اور آپ کو دی۔ اور جو میرا اور آپ کا نیگیٹو تھا، وہ سلیب پر اس نے لے لیا۔ ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو۔ اس نے اپنی چادر میرے اور آپ کے اوپر پھیلائی ہے، رود کی کتاب کی طرح، اور ایوب کے کہنے کے مطابق وہ میرا اور آپ کا گویل ہوا ہے، وہ میرا اور آپ کا کرابتی کنز مین ریڈیمر، وہ میرا اور آپ کا بنا ہے۔ رود کی کتاب کے وقتوں میں جب کوئی کنز مین ریڈیمر گویل بنتا تھا، تو وہ دو کام خاص طور پر کرتا تھا۔ اگر عورت بیوہ ہوتی اور اس کے شوہر کو کسی نے مار دیا ہوتا، تو جو قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، قرابتی رشتہ دار، کنز مین ریڈیمر گویل ہوتا تھا، وہ جا کر دشمن سے بدلہ لیتا تھا، موت کا، شرمندگی کا، تباہ کاریوں کا بدلہ لیتا تھا جو اس بیوہ عورت کی زندگی میں وہ دشمن لایا تھا۔ یہی سلیب پر یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ ابلیس دشمن جو میری اور آپ کی زندگی میں موت، گناہ اور تباہ کاریوں کو لایا تھا، میرا اور آپ کا یسوع جو میرا اور آپ کا گویل بنا، اس نے جا کر سلیب کے ذریعے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے میری اور آپ کی تباہ کاریوں، ناکامیوں اور گناہوں کا اس نے بدلہ لیا۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتا تھا، وہ اس بیوہ کو جو تنہائی کا شکار ہوتی تھی، جو بیوگی کی حالت میں ہوتی تھی، جو رود کی طرح تنہا نا امید تھی، اس کا کوئی اپنا اس کے لیے وہ نہ کر سکتا تھا، جو بوئز گویل نے اس کے لیے کیا، وہ یسوع مسیح میرا اور آپ کا بوئز بنا ہے۔ وہ روحانی طور پر میرا اور آپ کا بوئز ہے۔ اس نے اپنی چادر اس پر پھیلائی۔ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنی کورنگ میں لیا ہے، اپنے خون کی چادر میں لیا ہے۔ اور جب میں اور آپ تنہا تھے، شرمندگی کے اندر تھے، گناہ کی حالت میں تھے، ناکام ہو چکے تھے، کوئی امید نہیں تھی، کچھ نظر نہ آ رہا تھا، وہ میرا اور آپ کا کنز مین ریڈیمر، مخلصی دینے والا میرا اور آپ کا گویل بنا۔ اس نے میری اور آپ کی بیوگی کی سی حالت کو، جب کوئی مجھے اور آپ کو اپنا نہیں رہا تھا اور اپنا سکتا بھی نہیں تھا، اس نے میرا اور آپ کا جو ہے وہ میرا اور آپ کا گویل بنا۔ اس نے اپنی چادر میرے اور آپ کے اوپر پھیلائی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ سلیب پر ہوا ہے، یہ یسوع مسیح کی موت نے اور اس کی سلیبی موت نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ ہمیں ہمارا فدیہ، ایوب کہتا میرے رشتہ دار میرے کام نہ آئے، لیکن اب میں ایک مخلصی دینے والے کو، کنز مین ریڈیمر کو جانتا ہوں۔ وہ کہتا مجھے میرا فدیہ مل گیا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ سلیب ہارفک، ٹیریبل موت ہے، لیکن اسی ٹیریبل موت کو سہ کر یسوع نے مجھے اور آپ کو آزادی، گناہوں کی معافی ادا کی، اور میرے اور آپ کے قرض کینسل کیے ہیں۔ نہ صرف اس نے میرے اور آپ کے قرض کینسل کیے، مخلصی،
نجات، خوشی، شادمانی مجھے اور آپ کو دی، اور اس نے میرے اور آپ کے دشمن کو رگیدا اور تباہ کیا ہے۔ میں اس مثال کے ساتھ اس کلام کو ختم کروں گا۔ ایک گاؤں کے اندر اس گاؤں کے لوگ پریشان تھے، وہاں پر ایک سکول تھا، اور اس گاؤں کے بچے کسی ٹیچر کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے، اس کو دھکے دیتے، کرسی پیچھے کر لیتے، مارتے، زخمی کرتے، برا سلوک کرتے تھے، اور کوئی بھی ٹیچر وہاں پر رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے بزرگ، بڑے، نمبردار سب فکر مند تھے۔ انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ حکومت وقت نہیں مان رہی تھی، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور آخر ایک ٹیچر کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ ٹیچر جب آتا وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے، وہ بہت ایک کمزور سا استاد تھا، اس کی صحت کوئی اتنی قابل رشک جو ہے وہ نہیں تھی۔ وہ کہتے یہ تو ایک دن بھی نہیں ٹکے گا، یہ تو چھوڑ کر چلے جائے گا۔ خیر اگلے دن وہ اسکول میں جاتا ہے، کوئی بچہ ادھر کو بھاگ رہا تھا، کوئی بچہ ادھر کو بھاگ رہا تھا، اور وہ انہیں پکار رہا تھا، وہ ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اکٹھا نہیں ہو رہا تھا، کوئی جو ہے اس کی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک بلیک بورڈ لیا، اور وہاں پر اس نے بلند آواز میں کہا یہ سکول آپ کا سکول ہے، اور اس سکول میں آپ کی مرضی چلے گی، آپ جس طرح کہیں گے یہ سکول ویسے ہی چلے گا۔ چند بچوں نے سنا، وہ آ کر بیٹھ گئے، اور بچے آئے، آہستہ آہستہ سارے بچے اکٹھے ہو گئے، اور اس نے کہا یہ سکول آپ کا سکول ہے، اس سکول میں آپ کے اصول چلیں گے۔ اس نے بلیک بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا، سکول کا وقت آپ بتاؤ کیا ہوگا۔ سکول کا وقت لکھ لیا گیا، جو سٹڈی کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں ہر ایک بات لکھ لی گئی، اور آخر میں وہ ٹیچر انہیں کہتا ہے یہ سکول آپ کا ہے، آپ نے یہ اصول بنائے ہیں، اب اگر ان اصولوں کو کوئی توڑے گا تو پھر کس طرح اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سزا کیا دی جائے۔ بات کرتے کرتے سزا یہ لکھی گئی کہ جو ان میں سے کسی بھی اصول کو توڑے گا اس کو 10 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ سکول چلنا شروع ہو گیا، ہر کوئی خوش تھا، ماں باپ خوش تھے، بزرگ، نمبردار، کہ یہ کیا کر دیا اس ٹیچر نے۔ بچے آتے، پڑھتے، گھر میں جاتے، سکول کا کام کرتے، سب کچھ درست چل رہا تھا۔ اور چند مہینوں کے بعد دوپہر میں جب ریسیس ہوتی ہے، تفریح کا ٹائم تھا، شور مچ گیا کہ کسی کی روٹی کسی نے درخت سے چرا کر جو ہے وہ کھا لی ہے۔ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹیچر وہاں پر موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے جس نے یہ کھانا چرا کر کھا لیا ہے۔ وہ بچہ آگے آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ کانپ رہا تھا، شدت کے ساتھ رو رہا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے کئی دنوں سے پوچھے جانے پر وہ بتاتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے اور ہم نے کھانا نہیں بن رہا ہمارے گھر میں، ہم غریب ہیں، وہ کہیں سے کما کر نہیں لا سکتی، میں کہیں پر کام نہیں کر سکتا، میں نے یہ کھانا کھایا ہے، لیکن میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ کیونکہ انہوں نے سزا تجویز کی ہوئی تھی کہ جو بھی چوری کرے گا، کچھ بھی کرے گا، اس کے لیے 10 کوڑے لگیں گے۔ اب تقاضا انصاف کا یہ تھا کہ اس کو سزا دی جاتی، اس کے کپڑے اتارے گئے اور اب اس کو سزا دی جانی تھی۔ ایک مضبوط جوان قد کا لڑکا آیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ بچہ رو رہا تھا، ہر بچہ رو رہا تھا جو سامنے تھا، اور وہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے یہ کمزور سا بچہ ایک بھی کوڑے کو سہ نہیں پائے گا، یہ مر جائے گا۔ اس بات کو سوچ کر بچے رو رہے تھے، فکر مند تھے، پریشان تھے، پر انصاف کا تقاضا تھا کہ کوڑے مارے جائیں۔ قانون کا یہ تقاضا تھا، انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک اور نوجوان مضبوط جسم کا لڑکا کھڑا ہوتا ہے اچانک، اور وہ کہتا ہے ٹیچر سزا تو ملنی ہے، یہ تو لکھ دی گئی ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، لیکن میں اس کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کی جگہ مجھے سزا دیں۔ یہ تو ایک کوڑے کو بھی برداشت نہیں کرے گا اور مر جائے گا، یہ سزا سہ نہیں سکتا، یہ سزا لے ہی نہیں سکتا۔ چرچ، کلیسیا، یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں، یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں اور آپ اس سزا کو لے بھی لیتے ہیں تو میرے اور آپ کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی تھی، گناہ کا کفارہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یسوع آیا ہے، اس نے میری اور آپ کی سزا، میری اور آپ کی شرمندگی، میری اور آپ کی گلٹ، میرا اور آپ کا گناہ، میری اور آپ کی بدیاں اپنے اوپر لے لی ہیں۔ میری جگہ اس نے لے لی ہے، آپ کی جگہ اس نے لے لی ہے، اور مکمل کفارہ ادا کر دیا ہے۔ خداوند کا شکر ہو،
خداوند کی تعریف ہو۔ اب میں اور آپ بھی مکاشفہ کی بڑی بھیڑ کی طرح یہ گا سکتے ہیں کہ تو ہی ہے اے خدا کے بے عیب برے، تو ہی ہے عزت کے لائق، دولت کے لائق، حشمت کے لائق، قدرت کے لائق۔ تو ہے جس نے ہماری زندگیوں کو چھوا، تو ہے جس نے ہماری بدیاں سلیب پر لی، تو ہے جس نے ہماری ناکامیاں سلیب پر لی اور ہمارے قرض ادا کر دیے ہیں۔ ہمیں تو نے ریڈیم کیا، تو نے ہمیں جسٹیفائی کیا، اور تو نے ہمیں ہمارا کفارہ دے کر ہمیں آزادی، گناہوں کی قیمت ادا کی۔ اٹ از فنشڈ، ٹیٹلسٹائی، تو نے سلیب پر ہماری قیمت پوری ادا کر دی ہے۔ اس لیے ہم ان پرندوں کی طرح گاتے اور تیری شکر گزاری کرتے اور یہ کہتے ہیں تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے اے خدا کے بے عیب برے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ It is finished, paid in full, tetelestai۔